الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ جمعہ کے اندر ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے کہ تعلموا انسابکم ما تصلون به ارحامکم، کہ تم تمہارے رشتہ داروں کو جانو تاکہ اس کے ذریعے سے تم اس کے حقوق کو ادا کر سکو۔ فإن صلۃ الرحیم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کے 3 فائدے ہوں گے۔ ایک تو ہوگا محبت فی الاہل، آپس میں محبت پیدا ہوگی، ومسرات فی المال، مال کے اندر برکت ہوگی، ومنسعۃ فی الاثر، اور عمر کے اندر برکت ہوگی۔ تو جہاں تک 3 فائدوں کا سوال ہے، 2 فائدے کے متعلق تو میں نے بات عرض کر دی ہے۔ آج کے اس مجلس میں اس روایت کے اندر جو تیسرا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اب عمر میں برکت کے 2 مطلب ہیں۔ ان میں سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کا مفہوم رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نقل فرمایا ہے کہ ہر انسان کی 2 مدتیں ہیں، ایک مدت اس زمین پر رہنے کی اور ایک مدت قبر میں رہنے کی۔ ایک مدت کیا ہے بھائی؟ قبر میں رہنے کی۔ دنیا میں جب سے آیا تب سے قبر تک ایک مدت ہے، اور قبر سے لے کر قیامت تک کی دوسری مدت ہے۔ تو جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دنیا میں رہنے کی مدت کو بڑھا دیتے ہیں اور قبر میں رہنے کی مدت کو کم کر دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی صلہ رحمی نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرتا، تو اس کی دنیا میں رہنے کی مدت کو کم کر دیتے ہیں اور قبر میں رہنے کی مدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مفہوم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں جو برکت عطا فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم عمر میں اس سے بڑے بڑے کام ہونے لگتے ہیں جس کا اندازہ لگایا نہیں جاتا کہ یہ عمر اتنی عمر اور اتنے کام کر گیا۔ یہ دراصل صلہ رحمی کی برکت ہے۔ ایک مفہوم تو، ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب جو علماء نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نشان قدم کو باقی رکھتے ہیں، یعنی آدمی جس جگہ سے چلتا ہے تو اس کے قدم کے نشان باقی رہتے ہیں۔ بھئی اسی طریقے سے جب آدمی صلہ رحمی کرتا ہے تو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کے تذکیرے باقی رہتے ہیں۔ اب اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں تذکیرے، کسی کے کم مدت تک رہتے ہیں، کچھ سال یاد کیا جاتا ہے پھر بھلا دیا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لمبی مدت تک اس کے ذکر خیر کیے جاتے ہیں اور یاد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کے ساری صلہ رحمی کی برکت۔
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس سے چاہتے ہیں اپنی رحمت اس پر مبذول کرتے ہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم محسنین کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ پتہ چلا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اللہ بدلہ، حقیقی بدلہ تو آخرت میں عطا فرمائے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کی جھلک عطا فرما دیتے ہیں تاکہ اسے اس کی نیکی کا فائدہ سامنے نظر آئے۔ تو صلہ رحمی سے ایک بہت بڑا فائدہ کیا ہے بھائی؟ عمر میں برکت کا۔ اب ایک روایت اور ہے جو مستدرک حاکم کی ہے اور مسند بزار میں بھی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کی برکت سے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اور بری موت سے اللہ اسے محفوظ فرما دے گا۔ اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری موت کیسی ہو؟ اچھی ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری روزی میں برکت ہو۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر زیادہ رہوں۔ تو سب سے آسان علاج حل محمد رسول اللہ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اس روایت میں دو ہے، اللہ سے ڈرو اور اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے مسائل کو کیا فرما دیں گے بھائی؟ حل فرما دیں گے۔ اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے رشتہ داری انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنی ہے، اسی طریقے سے رشتہ داری کے حق کو ادا کیا جائے گا تو دنیا میں زیادہ رہنے کا بھی ذریعہ بنے۔ اب یہ چیز یہ باتیں جو ہمارے سامنے آئی تو ہر چیز کی ضد ہوتی ہے، یعنی ویرودھارتھی ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو جس طریقے سے صلہ رحمی کے فائدے ہیں تو اس کے سامنے قطع رحمی کے نقصانات ہیں۔ اگر صلہ رحمی کرو گے تو روزی میں برکت ہوگی، قطع رحمی کرو گے تو روزی کے اندر تنگی آئے گی۔ صلہ رحمی کرو گے تو عمر میں برکت آئے گی، قطع رحمی کرو گے تو عمر تنگ ہو جائے گی، ہے نا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ساری مخلوقات کو پیدا فرما دیا تو اس کے بعد رشتہ داری کھڑی ہوئی۔ کیا کھڑی ہوئی بھائی؟ رشتہ داری کھڑی ہوئی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس رشتہ داری نے عرش کے پائے کو پکڑ لیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتہ داری تو ایک مانوی چیز ہے، مانوی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جو دکھائی دیتی نہیں ہے، تو کھڑی کیسے ہوئی اور عرش کے پائے کیسے پکڑے اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال جواب کیسے کیے؟ یہ سارے کے سارے سوالات ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ یہ سارے کے سارے سوالات ہیں۔ اس کا بہترین جواب تو یہ ہے کہ اللہ اور محمد رسول اللہ جانتے ہیں اس کی حقیقت کو، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ عالم آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جسم عطا فرمائے گا، ہر چیز کو۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عالم مثال کے اندر ہر چیز کی شکل و صورت ہے، ہم جو سوچتے ہیں اس کی بھی شکل و صورت وہاں موجود ہے۔ ایک انجینئر جو پہلے پلان بناتا ہے تو پہلے اپنے دماغ میں سوچتا ہے کہ مجھے کہاں بیڈ روم بنانا، مجھے کہاں ٹوائلٹ رکھنا ہے، مجھے کہاں ڈائننگ ڈرائنگ جو کچھ بھی ہے کہاں کہاں فٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈرائنگ کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جو اس کی سوچ ہے وہ دکھائی دیتی نہیں ہے، سوچ رہا ہے دماغ میں، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جب وہ پیپر کے اندر نقشہ دوڑتا ہے تو ہر آدمی دیکھتا ہے کہ بھئی یہ نقشہ بنا ہوا ہے۔ میں اسی طریقے سے آج ذرا سوچے، اس مثال کو سمجھانے کے لیے میں نے پیش کیا ہے کہ ہر چیز ہم جو سوچ رہے ہیں اس کی شکل و صورت عالم مثال کے اندر موجود ہے۔ اس لیے خواب بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ عالم مثال میں پہنچ کر ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہاں دیکھتے ہیں؟ جب عالم مثال میں پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں خواب سارے نظر آتے ہیں، ہماری سوچ شکل و صورت کے اندر نظر آنے لگتی ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسی طریقے سے رشتہ داری کا بھی ایک جسم ہے،
تو اس نے اسی جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ آپ نے میرے حقوق تو بیان کر دیے کہ ماں کا حق یہ، باپ کا حق یہ، بھائی کا حق یہ، بہن کا حق یہ، بیوی کا یہ، بیٹوں کا یہ، سب کچھ بیان کر دیا، لیکن مجھے گارنٹی چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کہ لوگ میرے حقوق کو ادا کریں گے یا نہیں، اس کی گارنٹی چاہیے۔ اور جب تک آدمی کو کسی چیز کی لالچ نہ دی جائے یا کسی چیز سے دھمکایا نہ جائے، وہاں تک اس کام کرنے میں کیا کرتا ہے؟ سستی کرتا ہے۔ لیکن جب کسی چیز کی آپ لالچ دے دو تو وہ نہ کرنے کے کام بھی کر ڈالے گا، یا کسی چیز میں آپ دھمکا ہے تو بھی وہ نہ کرنے کے کام کیا کر دیتا ہے؟ کر دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنے پر کیا ملے گا اور رشتہ داری کے حقوق کو ادا نہ کرنے پر کیا سزا ملے گی، یہ ابھی تک بیان ہوئی نہیں تھی۔ اس لیے صلہ رحمی نے گارنٹی مانگی کہ مجھے کچھ گارنٹی دے دیجئے تاکہ میرے حقوق کے لوگ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے گارنٹی یہ ہے کہ جو تجھے جوڑے گا اس کو میں جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں۔ یہ گارنٹی ہے۔ اب کتنی اونچی گارنٹی! مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ یہ رشتہ داری اور یہ صلہ رحمی عرش سے لٹکی ہوئی ہے۔ کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اور یہ دعا کر رہی ہے اللہ جو مجھے جوڑے اسے تو جوڑ دے، اور جو مجھے توڑے اس کو تو توڑ دے۔ اس سے صلہ رحمی کی کیا معلوم ہوئی بھائی؟ کہو نا، اہمیت معلوم ہوئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے حلیم ہے۔ دیکھیے، بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ مہلت دے رہا ہے۔ چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے، چاہے وہ میٹر سے کر رہا ہو یا کسی اور طریقے سے کر رہا ہے، لیکن کبھی اللہ نے اس کو پکڑا نہیں، مہلت دی۔ نوجوان شراب پر لگائے جا رہا ہے، اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، لیکن اللہ نے پکڑا نہیں۔ اللہ گناہوں پر کیا کہتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب پکڑتے ہیں تو سخت پکڑتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن قطع رحمی ایک ایسا گناہ ہے جو رشتہ دار کو حق کو ادا نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ دنیا میں ہی اس کو پکڑ لیتا ہے۔ کہاں پکڑتا ہے بھائی؟ دنیا میں اس کو پکڑتا ہے، آخرت میں سزا تو بعد میں ملے گی۔ اب آئیے قرآن کریم پر ہم چلتے ہیں، یعنی قرآن کریم پر نظر کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، کیا تم توقع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو؟ ان تولیتم، کہ ہم تمہیں اقتدار دے دے وے، ہم تمہیں طاقت دے دے وے، تو ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین کے اندر فساد برپا کرو، وتقطعوا ارحامکم، اور رشتہ داری کو کاٹو، رشتہ داری کو کاٹو۔ اور بات بالکل قرآن کریم نے جو بیان فرمائی نا، وہ اتنی ٹھوس ہے کہ یہ ساری چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ تو کہ جب انسان کے اندر طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، ایک مسلس پاور، ایک اپنا طاقت کا گھمنڈ، اور دوسرا منی پاور، اپنے پیسوں پر غرور۔ جب یہ دو چیز پیدا ہو جاتی ہے نا انسان کے اندر، تو وہ سارے حقوق کو ضائع کرنے والا بنتا ہے۔ آپ نوٹ کر لیجئے اس بات کو، قرآن کا اعلان ہے، قرآن کا اعلان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب انسان کے اندر طاقت، اپنا پاور اور اپنی فوج اور کیا کہتے ہیں اپنی برادری کا جوش اور اس طریقے سے مال کا گھمنڈ آ جائے، تو اس کو اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے، تواضع زیادہ اپنے اندر لانی چاہیے کہ کہیں ان دو قوتوں کے اندر میں بہہ نہ جاؤں۔ اب قرآن نے آگے کیا فرمایا وہ سنیے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ
ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ. اللہ ان لوگوں پر لعنت کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ. یعنی اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتا ہے. پھر آگے کیا کہا؟ فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. قرآن نے دو ہی جملے فرمایا. اللہ ان کو بہرے کر دے گا، بہرے کر دیے ان کو. فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. اور ان کے آنکھوں سے اندھے کر دیے. اب جب یہ قطع رحمی ہوئی رشتہ داروں میں، اب مولوی صاحب سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت سمجھ جاؤ، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے تعلق والے ہیں، آپ کے بھائی ہیں. کون ہیں؟ آپ کی بہنیں ہیں، آپ کی خالائیں ہیں، پھوپھی ہے، ماموزاد بھائی بہن ہو، خالازاد بھائی بہن ہو، پھوپھیزاد بھائی بہن، مامے بھانجے ہو، چچے بھتیجے ہو. سمجھو مولوی صاحب جا رہا ہے، مفتی صاحب جا رہا ہے، ہاں بڑے امیر صاحب جا رہا ہے، لیکن کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں. کیا کہتا ہے؟ سب کچھ آپ جو کہہ رہے ہو صحیح کر رہے ہو، لیکن دل گوارا کرتا. کیا جملہ ہوتا ہے؟ دل مولوی صاحب دل نہیں مانتو، دل گوارا کرتو نہیں. دل تیرا گوارا نہیں کر رہا ہے. قرآن نے کہہ دیا فَأَسَمَّهُمْ، اللہ نے بہرا کر دیا ہے. وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ نے تیری آنکھوں کو کیا کر دیا ہے؟ اندھا کر دیا ہے. اس سے محمد رسول اللہ نے جو صلہ رحمی کی فضیلت بیان کی وہ تیری نظر میں آ نہیں رہی. محمد رسول اللہ نے قطع رحمی کی جو وعید بیان کی ہے وہ تیری نظر میں آ نہیں ہے. کاش کہ تیرے دل کے اندر محمد رسول اللہ کی محبت ہو، میرے آقا کے فرامین کی محبت ہوتی تو تو ساری اپنی طاقتوں کو چھوڑ دیتا، اپنے مسلس پاور کو چھوڑ دیتا، اپنے منی پاور کو چھوڑ دیتا، اپنی انانیت کو چھوڑ دیتا اور کہہ دیتا میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے سامنے محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. سمجھ میں آئے؟ تو یہ ہے فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. خیر اب اس کی تشریح میں زیادہ جانا میں نہیں چاہتا، لیکن اس سے بڑی سخت وعید اور کیا ہو سکتی ہے جو بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناطے کو توڑتا ہے، وہ جنت کے اندر داخل نہیں. اللہ، اس سے بڑی سخت وعید اور کیا ہو سکتی ہے. اور اس سے آگے سن لیجئے جو مشکات شریف کی روایت ہے کہ جس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس قوم کے اندر ایک آدمی قطع رحمی کرنے والا ہوگا، قوم میں، کہاں؟ پوری قوم میں، جس قوم کے اندر ایک آدمی قطع تعلق کرنے والا ہوگا، رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کرنے والا ہوگا، اللہ اس قوم پر اپنی رحمت نہیں اتار دے. آج تو ہر گھر گھر میں قطع رحمی کرنے والے. برباد گلستان کے لیے صرف ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ تو آج تو ہر گھر، ہر محلے، ہر قوم، ہر برادری میں آپس میں اختلاف، توڑ اور قطع تعلق کرنے والے موجود ہیں. پھر ہم کہ اللہ تیری رحمت اتار دے، کہاں سے اترنا؟ اس لیے ہم اپنی ساری انانیت کو چھوڑے اور ساری انانیت کو توڑے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور صرف محمد رسول اللہ کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے. وقت کا تقاضا بھی یہی ہے اور وقت کی آواز بھی یہی ہے اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے. ایک بن جاؤ، نیک بن جاؤ. کیا کرو بھائی؟ ایک بن جاؤ، نیک بن جاؤ. اب ذرا آگے سنیے، صلہ رحمی کے اصل جو جڑ ہے اور صلہ رحمی رشتہ داری کی اصل بنیاد ہے کیا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا مجلس کے اندر. کون ہے؟ ساری صلہ رحمی کی بنیاد اور ساری صلہ رحمی کی جڑ ماں باپ ہے. کون ہے؟ آج ان جڑوں کے ساتھ اور ان بنیادوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ نوجوانوں ذرا سوچو، غور کرو، میرے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ میری والدہ کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ میرے ابا کے ساتھ کیا سلوک ہے؟
کیا تعلق ہے، کس طریقے سے میں ان کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں، جو اس صلہ رحمی کی بنیاد ہے۔ آپ نے قریبی ملک کے ایک ڈاکٹر ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر نور احمد، اور ان کا ایک رسالہ ہے، اور اس رسالے کا گجراتی بھی ہو گیا ہے اور دارالعلوم کنٹھاریا سے شائع بھی ہو چکا ہے۔ دیکھیے انہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں لکھا ہے، وہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کے حق کو ادا کیا اور اچھا سلوک اپنے والدین کے ساتھ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بری کیا کہتے بیماریوں سے نکالا بھی ہے، اور اگر موت غالب آ گئی تو اچھی موت آئی ہے۔ اور میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کو ستایا ہے، یا تو وہ بیماری سے نکل ہی نہ سکے اور بری موت کے شکار ہوئے اپنے تجربہ سے۔ پھر فرماتے ہیں، صرف 2 واقعے میں تو آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک کہا ایک پروفیسر صاحب آئے میرے ہسپتال کے اندر اور زبردست اٹیک تھا، زبردست اٹیک، بچنا بالکل ناممکن تھا۔ آپ جانتے ہو جس کو اٹیک آتا ہے اس کو بچنا بالکل ناممکن تھا، لیکن وہ جب میرے ہسپتال کے اندر آئے، میں زیر علاج تھے، میں علاج کر رہا تھا، اس وقت اس کی ماں یہ دعا کر رہی تھی بیٹھی بیٹھی، اے اللہ میں میرے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ یہ ماں کی دعا کب نکلے گی؟ یہ ماں کی دعا کب نکلے گی؟ اس وقت نکلے گی جب ماں کو راضی کیا ہوگا، جب ماں کو خوش کیا ہوگا، ماں کے حق کو ادا کیا ہوگا۔ ماں یہ دعا کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں تقدیر غالب آ گئی، تقدیر غالب آ گئی، کہ زبردست اٹیک تھا، بچنا ناممکن تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں ماں کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی زبان سے نکلا اور ہنستا ہوا میرے سامنے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ کس کی دعا ہے؟ کہو نا، بولو نا۔ فرماتے ہیں دوسرا واقعہ، ایک بڑے پروفیسر تھے، وہ بھی بڑا افسر تھے، ہسپتال، میرے ہسپتال میں تو بعد میں آئے، کڈنی کا مرض تھا۔ کس کا مرض تھا؟ کڈنی کا مرض تھا۔ مجھ سے پہلے 18 ڈاکٹر بدلا چکے تھے، 18 ڈاکٹر کا علاج کروا چکے تھے، لیکن بیماری کور نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے بھی ان کو دیکھا تو میں نے بھی یہ کہا کہ بچ نہیں سکیں گے، ان 18 ڈاکٹروں نے بھی یہی کہا کہ بچ نہیں سکیں گے، میں نے بھی کہا کہ یہ بچ سکنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کے والدین حیات تھے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں سنت کے مطابق عمل شروع کرتا ہوں، لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ والدین ہیں، آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیں، اس کے حق میں دعا کریں اور صدقہ دے دیں۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے، آگے کا کام میں کر رہا ہوں۔ 3 دن تک مسلسل دعاؤں کا سلسلہ رہا، اور صدقے کی کیا کہتے ہیں اثر تو ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ صدقہ بہت اونچی چیز ہے، خود محمد رسول اللہ کا فرمان ہے صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ صدقہ دو اور دعا کرو۔ میں اپنا علاج کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 ڈاکٹر، وہ 19واں میں ہم سب کہہ رہے تھے کہ کبھی شفا یاب ہو سکتا نہیں ہے، لیکن کڈنی خود بخود چالو ہونا شروع۔ تو یہ ہے دعا۔ کس کی دعا ہے بھائی؟ ماں باپ کی دعا۔ تو ماں باپ کی دعا لینے والے بنے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر بات کو بھی ختم کر دوں گا وقت پر۔ آپ نے نام سنا ہوگا ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ علیہ کا، بڑے گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے ایک ساتھی نے دیکھا کہ حضرت میں نے آج رات خواب کے اندر دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک یاقوت اور کہتے ہیں زیورات سے مزین تھی، بھری ہوئی تھی۔ آج رات کو میں نے آپ کی داڑھی کو اس طریقے سے دیکھا ہے۔ تو ابو اسحاق اسفرائینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں سچ ہے۔ کیا کہا؟ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے سچ ہے، میں نے آج رات کو میری ماں کے تلووں کو اپنی داڑھی سے صاف کیا تھا۔ کس سے صاف کیا تھا؟ میری ماں کے تلووں کو اپنی داڑھی سے صاف کیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں اللہ نے آج رات کو تیرے خواب میں میری داڑھی کو مزین دیکھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے ماں باپ کا حق۔ کتنا حق ادا کر رہا ہے؟ جن کے ماں باپ حیات ہے وہ ذرا غور کرے، سوچے
کیا میں اپنے والدین کا حق ادا کر رہا ہوں؟ سوچے. اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میرا آپ سے سوال ہے، آپ کتنی مرتبہ والدین کی قبر پر تشریف لے گئے؟ میں پیار و محبت سے آپ کو پوچھتا ہوں، ہفتے میں گئے، مہینے میں گئے، سال میں ایک مرتبہ 14ویں شعبان کو پہنچ گئے اور حق ادا ہو گیا ماں باپ کا؟ ہاں، ماں باپ کا حق ادا ہو گیا. میں آپ کو انصاف سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پورے دین میں ایک گھڑی بھی ایسی گزری کہ ان کی مغفرت کی آپ نے دعا کی ہو؟ پورا دن گزر جاتا ہے لیکن کبھی دعا نہیں نکلتی. پورا دن کیا، پورا مہینہ نکل جاتا ہے لیکن کبھی ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں نہیں ہو رہی. اس سے آگے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا انصاف سے بچائیے. جو دولت آپ اپنے دوستوں پر لٹا رہے ہیں، کبھی ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے لٹائی؟ کبھی آپ نے ماہانامہ جو آپ کی انکم ہے اس کے اندر یہ متعین کیا کہ میں اتنی ٹکا واری میرے ماں باپ کے ایصال ثواب کروں گا؟ جو بھی کماؤں گا 5%، 2%، 1% اپنی حیثیت کے مطابق متعین کیا کہ میں اپنے والدین کے ایصال ثواب کروں گا. یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے. ذرا سوچے میرے نوجوانوں، ہمارے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ہم جس مقام پر ہے یہ انہی کی بدولت ہے. چاہے میں ممبر پر ہوں تو میرے والدین کی دعا ہے، چاہے آپ مالی اعتبار سے مضبوط ہے، تمہارے والدین کی یا تو محنت ہے یا دعا ہے. کیا آج وہ والدین قبر میں پہنچ گئے، ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے، اور آج کا نوجوان صبح سے لے کر شام تک گھوم رہا ہے، کبھی ماں باپ کا تصور بھی ذہن کے اندر اس کو نہیں آ رہا. کیا حق ادا ہو گیا ہے؟ کیا حق ادا ہو گیا؟ میری آپ سے گزارش ہے میرے نوجوانوں، اگر آپ کے والدین حیات ہے تو اس کی خدمت کیجیے، ان کے حقوں کو ادا کیجیے. اگر وفات پا چکے ہیں، کثرت سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، یا پھر ان کے لیے اور ایصال ثواب کریں گے انشاءاللہ. آخری بات، آخری روایت جو مسلم شریف کی روایت کا خلاصہ ہے، پھر بات کو ختم کر دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے، وہ خلاصہ حدیث یہ ہے کہ ایک ہے امانت اور ایک ہے رحم مادر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم مادر جس کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جسم عطا فرمایا، اور یہ دونوں پل صراط کے ابتدائی پوائنٹ میں داہنے اور بائیں ہوں گے. سمجھ میں آئی بات؟ پل صراط جہاں سے شروع ہوگا نا، تو اسٹارٹنگ کے اندر دائیں طرف اور بائیں طرف یہ دونوں چیزیں ہوگی، ایک امانت ہوگی اور ایک رحم مادر ہوگا. جن نے ان دونوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہے، امانت میں خیانت نہیں کی ہے اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیا ہے، وہ پل صراط سے گزر جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ جن لوگوں نے امانت میں خیانت کی ہے، چاہے کسی بھی لائن کی ہو، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. یا پھر رشتہ داروں کے حقوق کو ضائع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دلیل پیش کریں گے، اے اللہ ان لوگوں نے ہمارے حقوق کو ضائع کیا ہے. کیا ہوگا ہمارا؟ کیا ہوگا؟ ذرا سوچیں. اس لیے رشتہ داروں کی جو حقوق ہے، ادنا حق یہ ہے، ادنا یعنی ادنا سمجھتے ہو، معمول چھوٹے سے چھوٹا حق یہ ہے کہ اگر گھر پر آنا جانا نہ ہو تو کم از کم سلام تو ہو. کیا ہو؟ سلام تو ہو کم از کم. یہ ادنا حق ہے. آج تو سلام بھی نہیں کر رہا ہے. ایک وقت تھا کہ شام ہوتی تو گھر پر خالو تشریف لاتے، ماموں تشریف لاتے، چچا تشریف لاتے، روزانہ ایسا ہوتا. اور کبھی نہ ہوتا، کبھی کوئی خالو نہ آتے، ماموں نہ آتے، چچا نہ آتے، تو سوال پیدا ہوتا کہ چچا کیوں نہیں آئے. لیکن اب اتنا وقت چینج ہو گیا کہ اگر چچا وقت گھر پر آ گئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چچا کیوں آئے. چچا پہلے نہ آنے پر کیوں کا سوال تھا، اب آنے پر کیوں کا سوال ہو گیا. آنا جانا اب کیا ہو گیا؟ بالکل ختم ہو گیا ہے نا بھائی. کچھ وقت بچا تھا تو وہ حضرت والا موبائل نے لے لیا. سمجھ میں آئی بات؟ تو بالکل وقت میں حضرت بیزی ہو گئے. اب آنا جانا رشتہ داروں کے وہاں ختم. لیکن اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم رابطہ تو رکھے، سلام و کلام تو رکھیں گے انشاءاللہ. تو اس آیت کریمہ میں جو تیسرا حق تھا، وَآتِ ذَا
القربہ، اس کے متعلق کچھ بات عرض کر دی۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اس آیت کریمہ میں جو 3 کام نہ کرنے کے ہیں، کون کون سے ہیں بھائی؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اب نہ کرنے کے وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اس کے متعلق کچھ بات عرض کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔